اللہ 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 الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد ملة أبيكم إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ذی الحج کا مبارک مہینہ، اس کی 8 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن، نماز جمعہ کی یہ بابرکت گھڑیاں، رب کریم کے حضور یہ التجا ہے اللہ کریم اس بابرکت مہینے، بابرکت دن اور بابرکت وقت کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور ان کی مبارک سوانح کے چند اہم پہلو جن کا ان دنوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور پھر اس امت کا جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، یہ چیزیں ہماری گزارشات آپ کے سامنے کی تھیں، اور آج بھی اسی کا ایک قسم کا تتمہ یا تکملہ یا دوسرا حصہ سمجھیے۔ عرض کیا تھا کہ یہ دن، یہ صبح و شام، یہ ذی الحج، حج کے مبارک سفر، پھر عید الاضحیٰ، پھر اس مبارک عید کے موقع پہ قربان ہونا، قربانی کرنا، یہ سارے سلسلے کسی نہ کسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ میں یوں عرض کروں کہ یہ سلسلے تو سامنے آ گئے تو ذکر ہو گیا، ورنہ عرض کیا تھا اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ سارے نبیوں میں واحد نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کے متعلق اللہ نے کسی ایک موقع پہ اپنے پیارے حبیب سے بھی ارشاد فرمایا، اور ارشاد ربانی ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے وہی اتاری آپ کی طرف
اس بات کی وحی اتاری کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے۔ سو اللہ کے نبی کو کہا جا چکا اور اللہ کے نبی نے کر بھی دیا، اسی لیے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، وہاں پہ تو کہا تھا نا، جو عربی ذوق رکھتے ہیں، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے تجھے کہا، لفظی ترجمہ، ہم نے پیارے نبی جی آپ کو کہا کہ آپ ان کی اتباع کیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملت ابراہیمی کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی بڑے کمال کی چیز ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھیں، ہر نبی با کمال، ہر نبی با کمال، ہر نبی کی اتباع بھی با کمال، ہر نبی کا ارشاد و فرمان بھی با کمال، اور سارے نبیوں میں سب سے بڑے با کمال خود صاحب کمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ختم نبوت کا کمال بھی آقا کے پاس، امام الانبیاء کا کمال بھی آقا کے پاس، نبی ہونے کے باوجود محبوب خدا ہونے کا، محبوب کبریا ہونے کا، حبیب خدا ہونے کا، بشیر نذیر ہونے کا، یہ سارے بے شمار کمالات تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ملت ابراہیم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی بڑا اہم کام ہے، کوئی بہت بڑا پیغام ہے، کوئی بہت بڑا سبق ہے۔ یہ تو ہم کم ظرفی سے کام لے لیتے ہیں نا کہ جی یادگار سنت ابراہیمی میں عید منائی جا رہی ہے، قربانی کی جا رہی ہے، فلاں کیا جا رہا ہے، اور ایک لفظ کہہ کے پورا چیپٹر کلوز کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کبھی رک کے پوچھا، ارے ملت ابراہیمی ہے کیا؟ سنت ابراہیمی ہے کیا؟ طرز ابراہیمی ہے کیا؟ کردار ابراہیمی ہے کیا؟ افکار ابراہیمی ہے کیا؟ اقوال ابراہیمی ہے کیا؟ کبھی ایک دفعہ توقف کر کے یہ پوچھا بھی، دیکھا بھی، سنا بھی؟ وہ بھائی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے بچے کو لٹایا، انہوں نے چھری پھیری، ہم نے بکرا ذبح کیا اور کھا لیا۔ اس سے بڑھ کے ہم نے کبھی سوچا؟ کھولیے قرآن کو، کھٹکائیے قرآن کا دروازہ، پوچھئے قرآن کے اوراق سے، کیا ہے قرآن؟ کبھی کھل کے تو بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے 1400 سال سے بتا رہا ہوں، کبھی کھل کے پوچھنے کا موقع تمہیں ملا؟ کبھی کھل کے سننے کی ہمت تم نے کی؟ آؤ پھر بتاتا ہوں۔ اذ قال ابراہیم لابیہ، اور دوسرے کا کیا آتا ہے؟ اذ قال لابیہ وقومہ، یہاں پہ کہا اپنے ابا جی سے کہا، وہاں پہ کہا ابا جی کو بھی کہا اور پوری قوم کو بھی کہا۔ اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون، اے میری قوم، اے میرے ابا جی، پیغام کیا ملا؟ مسئلہ کیا نکلا؟ سبق کیا ملا؟ کہ پیغام حق جو اپنے گھر والوں کو سناتے ہیں سارے سناتے ہیں؟ ہاں جی سنا رہے ہیں نا؟ ہاں، عرض یہ کرنا ہے، قصہ تو بہت پہلے ہو چکا، بتانا یہ ہے کہ جو سبق سن کے جا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، اپنے دفتر والوں کو بتانا ہے، اپنے دوستوں کو بتانا ہے۔ بلکہ طرز ابراہیمی تو کیا ہے؟ اذ قال لابیہ وقومہ، جو سبق اپنے ابا جی سے کہا وہی پوری قوم کو سنایا۔ ماذا تعبدون، ارے کس کی پوجا کر رہے ہو؟ کس کی پوجا کر رہے ہو؟ کس کی عبادت کرتے ہو؟ اور یہ سارا دن کس کی نوکری کرتے ہو؟ یہ کس کی چاکری کرتے ہو؟ یہ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ہاں، تو وہ کہنے لگے، انہوں نے اپنے بتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارے بت ہیں، ہم ان بتوں کی فنظل لها عاکفین، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں، ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور ان کے تھڑک تو سکتے نہیں تھے جو سارے وہ بت تھے، ان کے ساتھ ہماری سانسیں دھڑکتی ہیں۔ تو یاد رکھو، رب کو چھوڑ کے جس کے ساتھ بھی چپک جاؤ گے، جس کے ساتھ بھی لپٹ جاؤ گے، جس کی بھی سیوا کرو گے، جس کی بھی پوجا کرو گے، جس کے سائے میں رہو گے یا جسے اپنے سائے میں رکھو گے، یہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ رب کو چھوڑ کے کسی کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر رب کو چھوڑ کے جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ اگلی آیت میں آ جائے گا۔ کہنے لگے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کے پاس جاتے ہیں،
ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان سے مسائل حل کرواتے ہیں، امتحان میں پاس ہو تو یہ منت مانو، پاس ہونا ہے، شادی کروانی ہے تو یہ کام کرو، فلانا کام کرنا ہے تو یہ کرو، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، فنظل لها، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یسمعونکم اذ تدعون، جب تم بولتے ہو تو وہ سنتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا جن بتوں کے پاس آپ جاتے ہو یسمعونکم، کیا وہ تمہیں سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو۔ آج کی امت کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ سن نہیں سکتے تھے، یہ سن کے انسن ہوئے پڑے ہیں۔ وہ سن کے نہیں دیتے تھے، اور یہ سن کے بھی بے سنے ہوئے پڑے ہیں۔ سبق کیا ملا کہ نہ سننے والوں کے پاس جانا ہے، اور جو سنتے نہیں ان کے پاس تو ویسے ہی جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کے پاس جاؤ، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ جو منہ سے نکلتی نہیں ہے، اور اللہ سن لیا کرتا ہے۔ صحابی رسول اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے اپنے بیٹے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا ہے، بات نہیں مانتا، سختی سے پیش آتا ہے، نافرمانی میں کر دیتا ہے۔ یہ صحابہ کے دور کی بات کر رہا ہوں، آج کے بیٹوں کی نہیں کہہ رہا۔ آج کے بیٹے اپنا حساب خود کریں کہ وہ ماں باپ کے دل کو دکھا تو نہیں رہے کہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ جب وہ تمہارے بیٹے نے تمہیں کہا، اور کہا کیا تھا؟ ابا نے کہا کہ بچے آپ جو تنخواہ لاتے ہو یا مزدوری لاتے ہو یا کمائی لاتے ہو، یہی چیز تھی، تو اس میں سے مجھے بھی دو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ کہنے لگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر بیٹھے ہو، بستر کے اوپر کھانا مل جاتا ہے، پانی مل جاتا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ دھڑکتے دلوں سے پوچھئے، آج بھی کتنی دیواروں کے پیچھے ماں باپ کو روتے دیکھا گیا ہے، سفید بالوں والے اکیلے ماں آنسو بہاتے ہیں۔ میرے رب کی قسم، اللہ کے نبی نے رحمت کی دعائیں نہ مانگی ہوتی تو آج بھی پھر زمین پھٹ جاتی۔ کونوا قردۃ خاسئین، قرآن نے ان کو کہا تھا بن جاؤ تم ذلیل بندر اور خنزیر بن جاؤ، آج بھی اللہ بنا دیتا۔ یہ کملی والے کی دعائیں ہیں، یہ اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ آج بھی مائیں پس رہی ہیں، آج بھی بیٹوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آج بھی ان کی زبانیں اونچی ہوتی ہیں، آج بھی ان کے پیشانی پہ بل پڑتے ہیں، آج بھی یہ اولاد ہو کے فرعون بن جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو اتنا ہی کہا تھا۔ اس نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے، چھوڑو، میں ہوں نا، میں کر لوں گا۔ حالانکہ اللہ گواہ ہے میری جیب میں جو آتا ہے میں وہ اس کی ماں کے اوپر یا اس کی پھوپھی کے اوپر، کائنات میں اور کوئی ایسا نہیں میں کسی اور کے اوپر لگاتا ہوں سوائے ان کے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہو گیا، وہ سنو جو اس کے بعد تم نے کہا۔ اللہ کے رسول میں نے تو درد میں چند اشعار پڑھ دیے تھے، اور یہ کہا تھا میرا بچہ جب معصوم تھا، بلکتا تھا، روتا تھا، چیختا تھا، چنگھاڑتا تھا، میں تجھے اٹھاتا تھا، کندھوں پہ سوار کرتا تھا، تیرے آنسو صاف کرتا تھا، تیرا پیشاب صاف کرتا تھا، تجھے اپنے سینے کے ساتھ لگاتا تھا، جب تک تو سوئے نہیں میں سوتا نہیں تھا، تو کھائے نہیں میں کھاتا نہیں تھا، جب تک تو سکون میں نہ ہو میں اور تیری ماں ہم بے قرار رہتے تھے۔ کیا ہوا جو ہم بوڑھے ہو گئے؟ کیا ہوا جو ہماری آنکھیں نظریں جواب دے گئیں؟ کیا ہوا جو ہمارے ہاتھوں نے مضبوط پکڑنا چھوڑ دیا، پاؤں نے تیز چلنا چھوڑ دیا؟ تم مضبوط کیا ہوئے کہ تم بھول گئے اس سارے منظر کو؟ میں جب تم اس کمزوری میں تھے میں تمہارا سائبان بن چکا تھا، آج میں کمزور ہو گیا تو تمہاری لہجے بدل گئی، تمہاری نظریں بدل گئیں۔ ادھر یہ ہوا، ادھر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ نہیں سنانا تھا، یہ تو ضمناً آ گیا۔ عرض یہ کیا کہ اس کو سنو جو منہ سے نکلتی نہیں دل میں آتی، اللہ سن لیا کرتا ہے۔ اور سنی نا پھر اللہ نے سنی اور اپنے نبی کو بھی بھیج دی کہ دیکھ میرے نبی تو رحمت کائنات ہے، تیرے ہوتے ہوئے تیرے شہر میں ایک بوڑھا آنسو سے اس کی آنکھیں اشک بار ہیں، کیوں ایسے ہوا؟ لے اس کا جواب اور پکڑ اس کو۔ اور اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا، اور حدیث میں آج بھی موجود ہے، انت و مالک لابیک، تو اپنی تنخواہ پہ ناز کرتا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے بوڑھے باپ کا ہے۔ اسی دن سے یہ فیصلہ ہو گیا، اولاد جتنا بھی کمائے، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے
والد کا ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، بتوں کو سنانے والے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یسمعونکم استدعون، بتاؤ جب بلا پکارتے ہو وہ سنتے ہیں؟ ینفعونکم او یضرون، تمہیں نفع دیتے ہیں تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگے سنتے بھی کوئی نہیں، نفع بھی کوئی نہیں دیتے، نقصان بھی کوئی نہیں دیتے۔ پھر کہنے لگے جب نفع بھی نہیں دیتے، نقصان بھی نہیں دیتے اور تمہارا فائدہ بھی نہیں کرتے، سنتے بھی کوئی نہیں، پوچھتے کیوں ہو؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ پوچھتے کیوں ہو؟ جواب کیا ملا؟ بل وجدنا علیہا آباءنا، ہم کیا کریں، ہم نے اپنے باپ کو یہ کرتے دیکھا ہے، اپنی ماں کو یہ کرتے دیکھا ہے، اپنے خاندان کے بڑوں کو۔ یہ بھی جہالت کا بہت بڑا راستہ ہے۔ جب اللہ رسول کا پیغام آ جائے، سب سے بڑا خود رب ہے اللہ، اور اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی سیٹ عہدہ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا ہے۔ جب اللہ کا نبی آ جائے پھر کوئی بڑا بڑا نہیں، کوئی بزرگ بزرگ نہیں، کوئی پیر 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 بعد میں، پہلے اللہ کے نبی پیر ہیں۔ وہ سارے نبیوں کے پیر، وہ سارے پیروں کے پیر، غوثوں کے غوث، کتبوں کے کتب، ابدالوں کے ابدال۔ جب اللہ نے کہا بات، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہنے لگے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو مقام اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہو ہی کسی کا اور کا نہیں سکتا، تو پھر کوئی اور بڑا بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ اب جو بڑوں کی بات ہے نا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی باریک بات اور سمجھ لو۔ اگر بڑوں کی ساری باتیں دین سمجھ کے نہیں کرتے، وہ ہو گئی رسم و رواج۔ آئی بات سمجھ؟ تو جی ہمارے علاقے کا رواج یہ ہے، تو رواج ایسی چیز ہے جو لوگ اس کو دین سمجھ کے نہیں کرتے، بس وہ چل رہا ہے تو کر دیتے ہیں، رسم بنی ہوئی ہے تو وہ رسم۔ اللہ